بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 843۔ مفاہمت کا وقت گیا۔ دعوتی کام کا تحفظ ہو، ملکوں کا کام افراد کے ہاتھ میں نہ ہو۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مفاہمت کا وقت گیا۔ مرکز نظام الدین کی طرف سے ماضی قریب میں امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم اور ان کی مرکزی شورا نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی کہ مرکز نظام الدین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جس کا جی چاہے آئے۔ نمبر 1، رائے کے مولانا سہیل صاحب مدظلہ کا امارت کی طرف رجوع قابل قبول ہے، بشرط یہ کہ وہ پاکستان کے اماراتی دعوتی کام کو لے کر چلنے والے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی بتلائی ہوئی ترتیب پر کام شروع کر دیں، اور حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کے منتخب کردہ ساتھی بھائی حاجی سلیمان شیخ صاحب ملتان والے اور ان کی شورا کی طرف سے مرتب کردہ تقاضوں پر عمل کرے، اور دیگر احباب کو بھی اس بات کی ترغیب دی جائے۔ اماراتی کام سیرت طیبہ کے مطابق امن و امان اور اطاعت اور قربانی کے ساتھ کیا جانے والا کام ہے۔ رسہ کشی اور کھینچا تانی ہمارے کام میں نہیں برتی جاتی۔ ہمارے کام میں دروازہ کھول کر داخل ہونا ہے، دروازہ توڑ کر نہیں۔ مولانا سہیل صاحب کے خط میں مفاہمت اور لا علمی میں غلطی کر جانا لکھا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ حضرت جی رابع دام فیوزہ سے یا ان کی مرکزی شورا کی طرف سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ جو کچھ غلطی ہوئی اس کے ذمہ دار صرف اور صرف عالمی شورا والے اور اس کے بنانے میں تعاون کرنے والے رائے کے حضرات ہیں۔ غلطی رائے والوں سے ہوئی، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، نہ کہ لا علمی میں۔ اس طرح کے متذبذب خط نہ لکھا کرے۔ اس وقت دنیا تمام میں دعوتی کام امارت کے تابع ہیں اور خوب پھیل رہا ہے۔ جو لوگ مفاہمت کا راگ الاپتے پھر رہے ہیں وہ تو نہ تو امارت والے ہیں نہ ہی شورائیت والے، البتہ یہ تیسری ٹانگ ہے جو اپنی علیحدہ سے پہچان مفاہمت والے کے نام سے کرانے میں مصروف ہے، اور یہ مفاہمت شیخ چلی کے خواب کی مانند ہے جس کی تعبیر محال ہے۔ مفاہمت کس بات کی؟ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ مرکز سب کے لیے کھلا ہوا ہے، سب آ سکتے ہیں اور دعوتی کام میں حصہ لے سکتے ہیں، تو پھر مفاہمت کس بات کی؟ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے جو شرطیں رکھی تھی وہ شرطیں تو کسی طرح قبول ہی نہیں کی جا سکتی، اور مرکز کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ جو بھی آئیں گے بلا کسی شرط کے آئیں گے، یعنی جس حالت میں مرکز نظام الدین دعوتی کام انجام دے رہا ہے آنے والے اس کا حصہ بن کر شامل ہو جائیں گے۔ دیگر اور مقیمین کی طرح شورائی بزرگ بھی مرکز نظام الدین کا ایک حصہ بن کر رہیں گے۔ اس سے زیادہ کچھ اور توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ دعوتی کام کا تحفظ ہو۔ اس وقت ہمارے دعوتی کام کو سنگین خطرہ بعض مرکزی حواریین سے ہے، اس لیے کہ ان میں سے بعض لوگ مرکزی مشورے سے ہٹ کر اپنی رائے تھوپنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی عمومی تربیت نہیں ہوئی، عمومی قربانیوں فقر و فاقوں کی راہ سے انہیں نہیں گزارا گیا، مدارس سے فراغت پر انہیں مرکز کے انتظامی امور کی بڑی مسندوں پر بٹھا دیا گیا۔ ان کی عقلیں تو اونچی سطح کی صلاحیت سے لبریز ہیں، مگر قلوب للہیت اور خلوص کی آمیزش سے بالکل خالی ہے۔ یہ حضرات ہیں تو بہت قیمتی، مگر ان کی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ انہیں 4 مہینے کی عمومی جماعتوں میں چلایا جائے اور ان پر ایسے بے رحم شخص کو امیر مقرر کرے جو ان پر حاوی ہو، جو نہ کہ ان کے علم اور ورع سے متاثر ہو اور نہ مشرب اور نسبت کی لاج رکھے۔ اس طرح سے یہ 4 مہینے رگڑے کھائیں گے تو نکھر جائیں گے،
داعیانہ حمیت سے خالی یہ طبقہ اکثر اہل مال اور اہل جاہ سے متاثر رہتا ہے۔ جس دن اللہ کے غیر کا یعنی مال والوں کا تاثر ان کے دلوں سے نکلے گا، اس دن یہ نبیوں والے کام کی الف با تا کو پہچاننے لگیں گے۔ تب جا کر ان کی زندگی داعیوں کے لیے رحمت اور عوام کے لیے باعث ہدایت بنے گی، ورنہ یہ نام نہاد ذمہ دار مالداروں سے متاثر ہو کر کبھی دمام والوں کی غلامی کریں گے تو کبھی ڈربن والوں کی، اور کبھی کرگستان والوں کی تو کبھی کسی اور کی، اس لیے کہ یہ غیر تربیت والا طبقہ اسرار دعوت سے بالکل نابلد ہے۔ تعجب اور حیرانی کی بات تو ہے کہ لوگ ماضی کے واقعات سے سبق نہیں لیتے۔ مولانا احمد لاٹ صاحب کا بھی یہی حال تھا کہ ندوہ سے نکلے اور سیدھے مرکز نظام الدین پر براجمان ہو گئے۔ نہ کوئی تربیت، نہ ہی عمومی دعوتی محنت کی سنگلاخ وادیوں سے گزرنا ہوا اور اچانک بڑے بن بیٹھے۔ انجام کیا ہوا سب کے سامنے ہیں۔ اکھنڈ الیاسی تبلیغی جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن شورائیت کا فرقہ ضالہ تائب ہو کر یعنی توبہ کر کے مرکز نظام الدین لوٹے، یہ ناممکنات میں سے ہیں۔ اجتماعات سن 2015 سے تقریباً 7 بر اعظم میں بڑے اجتماعات ہوئے، جن سے ہزاروں جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی، لاکھوں افراد نے وقت لگایا، دنیا بھر کے ملکوں میں جماعتیں پہنچی۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوا۔ تنبیہ: کام جب عام ہو جاتا ہے تو صفات کے بننے کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ساتھیوں کی تربیت خاطر خواہ ہونے نہیں پاتی۔ اس لیے نکلنے کے زمانے میں معمولات پورے کرنے پر توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ جو بات مرکز نظام الدین سے چلے اسی کے مطابق دعوتی کام ہو۔ ملک والے اپنے مشورے بھی مرکز نظام الدین والے نہج پر کرے۔ حیات الصحابہ، منتخب کی تعلیم، مسجد کی آبادی والی محنت، ملک کا مشورہ، سب امور میں ایک ہی نہج سے کام ہو رہا ہو۔ بیانوں اور ہدایات میں حضرت جی رابع کی باتوں کو باضابطہ حضرت جی کا نام لے کر دہرایا جائے۔ گزرے ہوئے بزرگوں کی وہ باتیں جو موجودہ حضرت جی رابع سے نہ سنی تو انہیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ملک کے ذمہ داروں کو اپنی مزاج بدلنی پڑے گی اور اصل مرکز نظام الدین کی ہر بات اور ہدایات کو اہتمام اور عظمت اور اس فکر کے ساتھ بیان کیا جائے کہ اپنے ملک کا کام کرنے والا 100% مجمع مرکز نظام الدین اور امیر محترم کی بات کو چلانے والا بنے۔ اسی کا نام ترکیز ہے۔ بنا ترکیز و مرکز اطاعت شعاری ہرگز شمار نہیں ہوتی۔ اطاعت ولولہ چاہتی ہے، بغیر ولولے اور جذبے والی اطاعت نہیں بلکہ تسلیم یعنی سرنڈر کرنے کی ادنا شکل ہے۔ اطاعت جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے اور تسلیم کرنا یعنی سرنڈر کرنا بے دلی اور مجبوری کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب ذمہ داران جذب اطاعت سے خالی ہوں تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دعوتی کام کی ذمہ داری نبھائیں، اس لیے کہ دعوتی کام کا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت و تبلیغ کی امانت ہے، اور ہر فرد کا وقت اور اس کا مال اور اس کی تربیت کی ذمہ داری اس ملک اور حلقے کی ذمہ داروں کے سر پر ہے۔ بروز حشر اس کا جواب دینا ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اس ذمہ داری کو سیکھنے اور عملی طور پر دیکھنے کے لیے ہر ملک کی شورا والے 2 ماہ مرکز نظام الدین میں لگائیں، اور اسی طرح سہمائی مشورہ عالمی مشورے میں تبدیل ہو گیا۔ بدل کر ذمہ دار ساتھیوں کو بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کا فہم نصیب فرمائیں اور اپنی ذمہ داری کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔
بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔